دریائے سندھ میں گڈو سکھر کوٹری بیراج پر پانی کی آمد میں اضافہ جاری۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق گڈو بیراج پہ اونچے، سکھر بیراج پہ درمیانے، کوٹری بیراج پہ نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے سندھ میں کوٹ مٹھن، راجن پور، چاتھڑا شریف پر پانی کی آمد میں معمولی کمی۔ دریائے چناب میں ہیڈ پنج دن پر بہاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری، اب بھی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا اور ہیڈ اسلام پہ درمیانے درجے، ہیڈ سلیمان کے پہ نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ راوی میں ہیڈ سدنائی پر بہاؤ میں کمی آ گئی ہے، نچلے درجے کے سیلاب میں تبدیل ہو گئی ہے۔ جلال پور پیر والا میں سیلابی پانی کا رخ تبدیل، مزید دیہات ڈوب گئے۔ اوچ شریف روڈ پر ڈالے شگاف کے مقام سے پانی واپس پلٹا، شہری آبادی کے زیر آب آنے کے خطرات کم ہو گئے۔ شجاع آباد میں مختلف مقام پر بند میں شگاف پڑ گئے، دیہی علاقوں کا رابطہ کٹ گیا، درجنوں بستیاں زیر آب آ گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیلابی صورتحال کے پیش نظر عوامی ریلیف کے لیے بڑا اقدام، بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو سیلاب زدہ علاقوں میں اگست کے بجلی کے بلوں کی وصولی سے روک دیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بجلی بلوں سے متعلق اجلاس کا IMF سے معاملات طے پانے کے بعد پیکج کا حتمی اعلان کریں گے۔ ریاست ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اچھے طرز حکمرانی اور عوامی شمولیت پر مبنی ترقی کی اہمیت پہ زور۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا قصور سیکٹر اور جلال پور پیر والا ملتان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، سیلابی صورتحال اور جاری امدادی کارروائیوں کا جائزہ۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ عوام کو سیلاب کی توقعات سے بچانے کے لیے درکار تمام اقدامات کو تیز کرنا ہوگا۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو ہمیشہ کے لیے صفائے ہستی سے مٹا دیں گے، خارجیوں اور پاکستان میں ایک کا انتخاب کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا افغانستان کو دو ٹوک پیغام کہا، افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی پشت پناہی بھارت کر رہا ہے، بھارت پار سے آ کے افغان باشندے پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، غیر قانونی طور پہ مقیم افغان باشندوں کا جلد انخلا انتہائی عام ہے۔ قوم دہشت گردی پر سیاست اور گمراہ کن بیانیاں رد کرتی ہے، دہشت گردوں کی سہولت کاری کی بات کرنے والا ہی ان کا اعلی کار ہے، اعلی کار کو اسی کی زبان میں جواب دیا جائے گا جس کا وہ حقدار ہے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے ناصور کے خاتمے کے لیے پرعزم، تابڑ توڑ کارروائیوں میں بھارتی اسپانسر فتنہ الخوارج کے 45 دہشت گرد جہنم واصل، فائرنگ کے تبادلے میں وطن کی 19 سپوت بہادری سے لڑتے ہوئے شہید۔ لوور دیر میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں بھارتی اسپانسر فتنہ الخوارج کے 10 دہشت گرد جہنم واصل، باجوڑ میں فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں بھارتی حمایت یافتہ 22 دہشت گرد ہلاک، جنوبی وزیرستان میں جھڑپ میں 13 دہشت گرد مارے گئے۔ پاکستان میں دہشت گردی میں افغان شہریوں کے براہ راست ملوث ہونے کی تصدیق، صدر اور وزیر اعظم کا شہید جوانوں کو خراج عقیدت، دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پہ فورسز کو خراج تحسین۔ PTI بتائے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کس کے ساتھ ہے؟ کیا PTI بھارتی اسپانسر قاتلوں کے ساتھ ہے یا وطن عزیز پہ قربان ہونے والوں کے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوال، کہا بانی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت سے آپریٹ کیا جا رہا ہے، ایک ٹرائنگل بن گیا ہے جس میں PTI بھارت اور افغانستان ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو ٹیلی فون، پاک امریکہ تعلقات کے مثبت رجحان پہ اطمینان کا اظہار، دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے پر اتفاق۔ T20 ایشیا کپ میں پاکستان بھارت کا ٹاکرا آج ہوگا، دبئی کے میدان پہ ہونے والے ہائی وولٹیج میچ میں شاہین بھارتی سورماؤں کو دھول چٹانے کے لیے میدان میں اتریں گے، جیت کے لیے روایتی حریفوں کا اسپنر پہ انحصار ہوگا۔
مداحوں نے قومی ٹیم سے بھارت کے خلاف بہتر کھیل کی امیدیں باندھ لی۔